الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان اور اس کے کرم سے ہم نے سورۃ النساء کا آغاز کیا تھا۔ یہ سورت بھی مدنیہ ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے پچھلے جمعہ کو بیان کر دیا تھا۔ حاضرین، یہ بات ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سیکھنی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ یا سوسائٹی وہ خوشحالی اور ترقی کی طرف تب جا سکتی ہے کہ جب اس کے رہنے والے افراد آپس میں پیار و محبت کا تعلق رکھتے ہوں، ان کے اندر صلہ رحمی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا تعلق ہو اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، محبت ہو، ہمدردی ہو۔ جب یہ صفات کسی معاشرے کسی سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اس کے اندر خوشحالی آتی ہے اور تمام افراد وہ اللہ رب العالمین کی کرم سے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سیکھنی ہے کہ ایک معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے، خوشحال بنانے کے لیے، ترقی کی راہ کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح زندگی گزاریں تاکہ ہمارا یہ ماحول آگے بڑھے، خوشحالی کی طرف جائے اور اس میں ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ حاضرین گرامی، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے دو باتیں ہمیں سکھا دی۔ ایک یہ فرمایا کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے تمام انسان پیدا کیے ہیں، سب کا خالق اور سب کا مالک اور سب کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بنایا اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا، گورے کو بھی اللہ نے بنایا اور کالے کو بھی اللہ نے بنایا۔ امیر بھی خدا کی تخلیق ہے اور غریب بھی خدا کی تخلیق ہے۔ کسی اچھی نسل میں اگر کوئی پیدا ہو گیا تو یہ خدا کی طرف سے اس کو ایک نسل ملی ہے، اور اگر ہماری نظر میں کوئی کمتر، غریب یا نچلی نسل سے تعلق رکھتا ہے جو قرآن اور سنت نے، اسلام نے، دین نے نہیں بنائی، تو یہ اس کی کوئی غلطی نہیں، وہ بھی خدا کی تخلیق ہے، اسے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو بطور بشر اور انسان سب برابر ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ سب انسانوں کا باپ، والد، ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، ان کی جو بھی رنگت ہے، جو بھی نسل ہے، جس بھی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، امیر و غریب ہیں، کسی طرح سے ہیں، وہ جو بھی انسان ہے، بشر ہے، وہ سب حضرت آدم کے بیٹے، ان کی اولاد، ان کی نسل ہے۔ اور چلتے چلتے جب آپ پیچھے جائیں گے تو سب کا باپ ایک ہوگا۔ اب جب یہ دو باتیں اللہ نے بنیادی طور پر ہمیں سمجھا دیں تو اس سے جو ہمیں
اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ جب سب کا خالق اللہ ہے، سب کو بنانے والا اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے، تو اب ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا رب اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں رزق دینے والا اللہ، ہماری عزتوں کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، شفا دینے والا اللہ، ہر شے کا مالک حقیقی الملک الحق وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کی بات ماننی ہے اور اس کی منشا اور رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی اور کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا، کسی اور سے دعا نہیں مانگنی، کسی اور کو الہ نہیں ماننا، کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ماننا۔ تو یہی باتیں ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے۔ دوسری بات، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا باپ والد ایک ہے، ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے، چاہے کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، امیر غریب جو بھی قسم ہے، انسان جس قدر بھی ہے، جو بھی زبان بولتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، جو بھی بشر انسانی ہے، شکل انسانی میں ہے، وہ سب آدم کی اولاد ہے، آدم کا بیٹا ہے۔ جب ہر ایک آدم کی اولاد ہے تو پھر ہمیں آپس میں کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ یہ آپ کو پتہ ہے، آگے ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ ایک باپ کی اولاد ہو اور اگر وہ آپس میں جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرے، زیادتیاں کرے، ایک دوسرے کا حق مارے، ایک دوسرے کے ڈس ریسپیکٹ والا تعلق رکھے، عزت نہ کرے، تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ اے لوگو، یا ایہا الناس، تمام انسانوں کو اللہ نے اس میں مخاطب کیا، کیونکہ سب انسانوں کو بنانے والا اللہ اور سب انسان آدم کی اولاد۔ فرمایا اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، جناب آدم سے پیدا کیا، ایک جان۔ وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے ہی اس کا زوج جوڑا بنا دیا۔ یہاں بڑا خاص نکتہ ہے اور پھر پوری ایک وضاحت کر دی تمام انسانوں کی۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے، آدم سے اور جناب حضرت اماں حوا سے پھیلا دیے مختلف، منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مرد و عورتوں کو پھیلا دیا۔ یعنی آدم کو بنایا، آدم سے جناب اماں حوا کو بنایا، اور ان دونوں سے پھر ایک سلسلہ انسانیت چلا کر مرد و زن کی ایک کثیر تعداد زمین پر پھیلا دی۔ اب یہ باتیں میں نے آپ کو اشارتاً پہلے کی کہ اللہ رب العالمین نے دو باتوں کو خصوصی طور پر ہمیں تلقین کی ہے کہ کسی معاشرے کو، روئے زمین پر بسنے والوں کو آپس میں کیسا تعلق رکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ سب کا رب اللہ، سب کا خالق اللہ اور سب آدم ہی کی اولاد۔ جب سب کا رب اللہ، سب آدم کی اولاد، تو ہمیں آپس میں اچھا تعلق رکھنا چاہیے اور ہمیں آپس میں محبت، ہمدردی، پیار، الفت، اور جس طرح کے ایک اچھے انسان، اچھے بھائی اور اچھے رشتہ دار آپس میں رہتے ہیں، ویسے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ پاک دوبارہ اسی آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اس رب سے ڈرنا، اس رب کا تقوی اختیار کرنا، الذی، وہ ذات وہ ہے، تساءلون بہ، جس کے نام کا صدقہ تم لیتے ہو، جس کے نام کے ذریعے تم مانگتے ہو، جس کے واسطے اور وسیلے سے تم آپس میں عہد و پیمان کرتے ہو، جس کے نام کے صدقے سے یہ سارے سلسلے چلتے ہیں، اس رب سے ڈرنا، اس رب کا خوف رکھنا، والارحام، اور رحم کے رشتوں کو، ان کے بارے میں بھی، اپنے رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ دو چیزوں کے بارے میں ڈرنے کا حکم دوبارہ اللہ نے دیا۔ پہلے بھی اللہ نے اب فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اور اب دوبارہ فرمایا
ان اللہ वत्तकुल्लाह, اللہ سے ڈرو, الذی تسالون بہ والارحام، کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اسی کا نام لیتے ہو، ایک دوسرے کو قسمیں دیتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اسی کا وسیلہ پیش کرتے ہو، اور رشتہ داری کو قائم رکھنا، رشتہ توڑنے سے اللہ سے ڈرنا، رشتہ داروں کو کم اہم سمجھنے سے اللہ سے ڈرنا، رشتہ داروں کے حقوق مارنے سے اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ دوبارہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے خوف دلایا اور ہدایت کی، یہ دو باتیں ہمیں ارشاد فرمائی۔ پھر آخر میں فرمایا ان اللہ کانا علیکم رقیبا، لوگو اللہ تم پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارا عقیدہ کیسا ہے، تم سوچیں کیسی رکھتے ہو، اور تم کس طرح اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہو، تمہارا تعلق زبانی ہے یا عملی ہے۔ یہ بات پوری سورہ بقرہ کے اندر ہم نے سیکھی ہے، اور سورہ بقرہ کا ما حاصل جو خاص باتیں ان میں سے یہ ہے کہ انسان کے ایمان کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے یا نہیں، اور ہے تو کیسا ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، ایمان ہے، محبت ہے، ادب ہے، علم ہے، کیا چیز ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ملنا، آپ کا چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کون سے درجہ ایمان پر ہیں، اور آپ کا اپنے رب سے، حضور سے کیسا تعلق ہے، آپ نے کون سا دین سیکھا ہے، اور آپ کون سا علم رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کردار اس کی مطابقت نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، جو آپ جس کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کا اظہار، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں بڑے علم والا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھتا اٹھتا ہے، ملتا بولتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، تو اس کو آپ کا کردار اس کا اپوزٹ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اظہار ایمان ہے وہ عمل سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو ایمان کا اظہار جیسا کیا جائے، عمل اس کا ثبوت دیتا ہے۔ تو حضرین، قرآن مجید فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد اب جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں جو دو نقطے ہمیں دیے، ایک تو یہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سب کے والد جناب حضرت آدم ہیں، اور پھر جو نقطہ خاص ہے فرمایا کہ خلق منہا زوجہا، آدم سے ہی اس کا زوج بنایا، جوڑا بنایا۔ جناب اماں حوا کی تخلیق کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو نکالا، اور جب آپ کی اس پروسیس سے آپ کی آنکھ کھلی تو سامنے دیکھا ایک حسین عورت کھڑی ہے، تو پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ میں آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ پوچھا تم کس لیے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کی سکون کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ کو اس سے مؤانست ہوئی، پیار ہوا، محبت ہوئی، اور اس سے پھر سلسلہ مرد و زن چلا۔ تو یہاں پر ایک جو نقطہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ من نفس واحدہ، ایک جان سے بنایا، آدم علیہ السلام سے اماں حوا بنی، ان کی پسلی سے، اور ان کی پسلی جو ہے وہ بائیں تھی۔ اور یہاں یہ خاص نقطہ ہے، پسلی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سیدھی نہیں ہوتی، ٹیڑھی ہوتی ہے، تو یہ تخلیق ہے عورت کی۔ آپ میں سے جو بندے بہت بڑے مرد بنتے ہیں اور عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ عقل لینی ہے کہ یہ جو فطرت ہے عورت کی وہ ٹیڑھی پسلی والی ہے۔ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی عزت و تکریم ہمارا فرض ہے، لیکن جو ہمارے ہاں بعض لوگ مردانگی دکھاتے ہیں کہ یہ کر دیا چلو جی کٹو جی، یہ کر دیا گالیاں نکالو جی، یہ کیوں کیا ایسے کرو جی، تو ہمارے ہاں ایسے نادان جاہل لوگ موجود ہیں۔ تو ہر انسان کو اس کی تخلیق، اس کی فطرت، اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ عورت ذات کو اللہ پاک نے کمزور خلقت بنایا ہے، وہ فطرتاً کمزور ہے، اس کی پیدائش کی جگہ وہ ٹیڑھی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ تو عورت کو اس بات کا ایک سہولت ملنی چاہیے کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، غفلت ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی اس درجہ کی کہ جناب میں سیدھا کر کے چھوڑ سا۔ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں راضی نامے کے جب موقع ہوتا ہے جی انج کر سڑیا، اونج کر سڑیا، اونج کر سڑیا، ہر بار پکڑ کے مارو جی، ہر بار پکڑ گالیاں دو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی۔ تو گھروں میں فتنے اسی بات سے ہے کہ جب آپ کو عورت کو ڈیل کرنے کا سینس نہیں ہوتا اور قرآن کی اس آیت کا مفہوم صحیح طرح سمجھ نہیں ہوتا اور ہم پھر بے جا سختی کرتے ہیں۔ اس کو بھی انسان سمجھنا چاہیے، اسے کمزور اور خلقت سمجھنا چاہیے، اس کی جائے پیدائش کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کی عقل و شعور کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ خلق منہا زوجہا، عورت کو اللہ نے حضرت آدم سے بنایا اور یہ نفس واحدہ ہو گئے، یعنی آدم پھر ان میں سے حضرت اماں حوا، تو یہ نفس واحدہ یعنی ایک جان سے سب کو نکالا اور سب کے پھر مرد و زن وہ اللہ پاک نے پھیلا دیے۔ آدم علیہ السلام کی جن سے جوڑا بنا، اور اگر اماں حوا کی تخلیق کسی اور طرح سے ہوتی، کسی اور طریقے سے اللہ پاک انہیں پیدا کرتا، تو پھر اللہ پاک یہ نہ فرماتا خلقا منہا زوجہا، اللہ پاک خلقا من جنسہا زوجہا یہاں فرما رہے کہ یعنی آدم ہی کی جن سے اللہ پاک نے عورت کو بنا دیا۔ تو دو نفسوں سے انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، آدم سے اماں حوا اور ان دونوں سے آگے ساری اولاد آدم۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور دو بار اللہ پاک نے تقوی کا حکم دیا اور یاد کرایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ اسی کے نام کا صدقہ لیتے ہو، اسی کے نام کے صدقے سے مانگتے ہو اور اسی کے نام کے اوپر قسمیں اٹھاتے ہو، اپنے وعدے پختہ کرتے ہو، اپنا اعتماد بناتے ہو اس کے نام سے، تو اس سے ڈرو بھی، اور ظلم سے، زیادتی سے، گناہ سے، ان چیزوں سے خوف کھاؤ اور اسی کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق قائم رکھو، اور ساتھ ہی جوڑ کے فرمایا والارحام، اور رحم کو توڑنے سے بھی ڈرنا۔ اب رحم ہوتا ہے پیٹ ماں کا، اس سے جو نکلتا ہے وہ آپ کا رحم کا رشتہ بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رشتہ داری، رشتہ داری بنتی ہے ماں کے پیٹ سے۔ تو فرمایا والارحام، لوگوں جس طرح تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے نام کے صدقہ کھاتے ہو، خدا سے تعلق قائم کرو، خوف خدا کرو، اسی طرح تمہارے لیے لازم ہے کہ تم رشتہ توڑنے سے بھی ڈرنا۔ اور ہم اس بات پر بہت جری ہیں، ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، بھائی کے ساتھ تعلق توڑنا، بہن کے ساتھ توڑنا، ماں باپ سے ناراض ہونا، بدتمیزی کرنا، گالیاں نکالنا، سال ہر سال سے ناراضگی رکھنا اور خود کو کہنا جی میں صحیح ہوں وہ غلط ہے۔ فرمایا والارحام، رحم کے رشتوں کو نبھانا ہے بھائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم رشتہ اللہ پاک نے اپنے عرش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تقولو، اور وہ یوں بولتا رہتا ہے الا من وصلنی وصلہ اللہ، جان لو بھائی جو مجھے جوڑ کے رکھے گا اللہ اسے جوڑ کے رکھے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ حاضرین یہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ ان کو برکتیں عطا کرتا ہے، ان کے رزق میں خیر ملتی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ذہن میں رکھا کریں۔ ہمارے کہتے ہیں تیانیاں نال اچھا سلوک کرو، بیٹیوں کے ساتھ رزق بڑھتا ہے، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رزق بڑھتا ہے۔ آپ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یہ جو بھی اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کے عرش کے قریب سے اس کے لیے دعا جاری ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ حضور نے ایک رشتے کا تقدس بیان کیا اور رشتے کا ایک اہم درجہ بیان کیا کہ لوگوں تم رشتہ داری کو کم اہم نہ سمجھو، بہن برا کو، رشتہ داروں کو تم غیر اہم سمجھتے ہو، ذرا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا درجہ مل جائے، تھوڑا سا دنیا میں آگے چلے جاؤ تو باقی لوگوں سے تعلقات تمہارے کام ہو جاتے ہیں۔
ختم ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا بولنا تم اپنی توہین سمجھتے ہو۔ فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داری یہ دعا کر رہی ہے، یا اللہ جو مجھے جوڑے اس کو تو جوڑ کے رکھ، جو مجھے توڑے اسے تو توڑ دے۔ حاضرین، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں رشتہ توڑنے والا بندہ موجود ہوتا ہے اس پر اللہ رحم نہیں کرتا، اس پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اور ایک بڑی اہم بات جو یہ میرے لیے ایک طرح سے نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دی جائے، جس گناہ کی سزا دنیا میں جلدی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب برقرار رکھا جاتا ہے، وہ دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ ہے بغاوت، کہ آپ اسلام اور دین اور ملک اور وطن اور اپنے گھرانے اور اپنے سلسلے اور اپنے جس جگہ آپ موجود ہیں اس کے ساتھ آپ بے وفائی کریں، بغاوت کریں۔ اور دوسری بات مین اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جہاد میں موجود ہوں، جنگ میں موجود ہوں، تو آپ جنگ میں چھوڑیں، اسلام کے پرچم کو کمزور کریں، یا دین اسلام کے لیے آپ کی جو کوششیں ہیں وہ نہ ہو، اپوزٹ ہوں، اسلام کے خلاف آپ ایکٹیویٹی کریں، تو یہ بغاوت کی بہت ساری شکلیں بنتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا قطع رحمی، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی سزا اللہ پاک دنیا میں دیتا ہے اور جلدی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کی سزا ہوگی۔ حاضرین، ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے، اور قرآن مجید بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاق ہی، اس کو پختہ کرنے کے بعد، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارا رب تو ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کسی کو اور الہ نہیں مانتے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دعا تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہی تابع فرمان رہیں گے، یہ اللہ سے ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، الستو بربکم، تمام ارواح اس میں شامل تھی، ہم سب اس میں موجود تھے۔ تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا بلا بے شک ہے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کا وعدہ پکا کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہوا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلانے والے اعمال کرتا ہے، اولئک لہم اللعنۃ، وہی ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ، برا گھر ہے، انجام بہت برا ہے۔ حاضرین، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر صورت اپنے رشتہ داروں کو برداشت کریں۔ اگر کوئی سختی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ڈانٹ کرتا ہے، تو آپ نے حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے، اس سے جو آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے اور بری موت سے بچ جائے، تین باتیں، تین پیکیج لگائے حضور نے، بری موت سے بچ جائے، عمر لمبی ہو جائے، رزق وسیع ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ قائم رکھے۔ تو اب میں سے بہت سارے لوگ میرے ساتھ سوال کرتے ہیں جناب اساں تے رکھنا چاہنے ہیں لیکن جناب جڑے سن رشتہ دار ہے وہ منہ ڈاڈے نے، وہ منہ انج نے۔ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ اگر وہ انج نے تو اسے نے بدلے جی اللہ پاک نے اے درجے دیتے نا، ایک بندہ تمہارے جیسا اچھا نہیں، تمہارے جیسا مخلص نہیں، تمہارے جیسا ایماندار نہیں، پھر بھی اس کو تم نے نبھائے رکھنا ہے، چلائے رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے، تو اسی پر تو اجر ملنا ہے کہ تیری عمر بڑھا دی جائے گی، تجھے بری موت سے بچایا جائے گا، تیرا رزق بڑھے گا، کیونکہ تو اچھے کردار والا ہے، وہ اچھے والا نہیں۔ اگر وہ اچھے والا نہیں، تو بھی اچھے والا نہیں، تو پھر تم اور وہ برابر ہو گئے، پھر ریوارڈ کس بات پر، درجہ کس بات پر، اجر کس بات پر؟ اجر تو ملتا اسی بات پر ہے کہ رشتہ دار اچھا نہیں، تو اچھا رشتہ دار بن جا، وہ ہمدردی کرنے والا نہیں، تو ہمدردی کرنے والا بن جا، وہ تیرا خیال نہیں رکھتا، تو اس کا خیال اچھا رکھ لے، تو پھر حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ ساری برکتیں ہیں اور رزق بھی وسیع ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کا مختصر پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، لوگوں یتیموں کو ان کے اموال دے دو۔ بہت عام مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے کا خاص ترین مسئلہ ہے، اس کو آپ غور سے سن لیں اور بات ختم کرتے ہیں۔
فرمایا وہ آت الیتاما، یتیموں کو دو، اموالہم، ان کے اموال، ان کے مال انہیں دے دو، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، یعنی اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہ کرو، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور تیسری شکل بیان فرمائی ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر بھی نہ کھاؤ، اور یہ تینوں کام فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، لوگوں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کون سے گناہ؟ فرمایا کہ یہ تین باتیں سن لو، جس کا والد فوت ہو جائے، بچہ ہے یا بچے، وہ یتیم کہلائے گا، کم عمر ہے، نابالغ ہے، اور اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ یتیم کہلائے گا۔ اب اس کے مال پر قبضہ کر لینا اور بالغ ہونے کے بعد بھی مال نہ دینا، اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کردار موجود ہیں کہ چھوٹے بچے رہ گئے، بھائی فوت ہو گیا تو جناب جو چچا ہوتا ہے وہ ان کا ہمدرد بن کے ان کے مال کو کھاتا رہتا ہے، جب بچے جوان ہوتے ہیں تو مال فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے کام نہ کرو، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، جب ان کا والد مرا اس دن جو اس تمہارے بھائی کا حق تھا وہ حق تم اپنے بھائی کی اولاد کو دو۔ یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے مال کو بدلے گندا نہ لو۔ کیا فرمایا کہ یہاں پر ایک طریقہ ہے، وہ بھی ایک چلاکی ہے کہ جو چچا جان ہوتے ہیں، ذمہ دار بنے ہوتے ہیں، بظاہر بڑے ہمدرد ہوتے ہیں اور وہ بڑا اپنا ایک تعلق ظاہر کرتے ہیں، بعض بدبخت ایسے بھی نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی نہیں کرتے، تو جو چچا بن کے اپنے بھتیجوں کو، یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کے وہ رکھتا ہے، تو جب دینے کا وقت آتا ہے تو جو اچھا جانور ہے وہ اپنی طرف، اچھی زمین اپنی طرف، اچھا مال اپنی طرف، اچھی چیزیں اپنی طرف، یا ٹیکنیکل طریقے سے بچوں کو جوان ہونے سے پہلے وہ اچھے مال کو اپنی طرف کر لیتا ہے اور کمزور گندا ماڑا مال وہ یتیموں کی طرف کر دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث کو طیب سے بدلنا نہیں بھائی، جو ان کا حق تھا وہی ان کے دو، اچھے جانور ان کے حق بنتا ہے اچھا جانور دو، اچھی زمین ان کا حق بنتا ہے وہ دو، جو مال تمہارے بھائی کا تھا وہی تم نے اپنے بچوں کو، یتیم بچوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجوں کو دینا ہے، اور ایسا کام نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ مال جب بھائی فوت ہو گیا تو کٹھا ہی ہوتا ہے، والد کا مال ہوتا ہے، تو جو نگران بنتا ہے میری طرح تو وہ سارے مال کو مکس اپ کر لیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مکس کر کے ٹیکنیکل طریقے سے، جو کہ نگران وہی ہوتا ہے اور مکس مال ہوتا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ ان کا مال بھی ہڑپ ہوتا رہتا ہے، یتیموں کا مال بھی وہ چلتا رہتا ہے، اور جب وقت تقسیم آتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، اس وقت تک جو اصل مال ہے، جو ملائی مکھن ہوتا ہے وہ کھا لیا جاتا ہے۔ اب قرآن نے یہ تینوں شکلیں منع کر دی۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ مال ہڑپ نہیں کرنا، جیسے بچے یتیم بالغ ہوں ان کا مال ایز اٹ از ان کے حوالے کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھے مال کو برے مال سے تبدیل کر کے نہ دو ان کو، اور تیسرا یہ ہے کہ مال کے اندر مال مکس کر کے ساتھ کھا جانا اور نگرانی کے بہانے آہستہ آہستہ سارا ہی ہڑپ کر جانا، یہ سارے طریقے یہ یاد رکھنا، یہ سب شکلیں حرام ہیں، منع ہیں، ناجائز ہیں، اور جو تم کام کر رہے ہو اللہ پاک فرماتا ہے انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حاضرین یہ بات یاد رکھیں، اگر یتیم کے مال کے ساتھ ملا کر مال نہیں کھایا جا سکتا، اے ذرا گل تھوڑیاں سمجھ گنو، تھوڑیاں یہ گلاں ہیں چھوٹیاں جا، تو یہ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے، یعنی کسی کا مال آپ نہیں کھا سکتے، یتیم کا مال ہے اس کو اپنے مال سے ملا کے نہیں کھا سکتے، چھپا کے نہیں کھا سکتے، یعنی کسی کا آپ نہیں کھا سکتے، اور جب کسی کا مال آپ نہیں کھا سکتے اور ملا کر نہیں کھا سکتے تو بغیر اجازت کے کسی کا مال کھا لینا، یا ظلم سے مال کھا لینا، یا رشوت لے کے کھا لینا، یا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ اختیار کر کے کھا لینا، تو ایسی صورت میں پھر کیسے جان چھوٹے گی؟ حاضرین یہ بات ذہن میں رکھیے،
اور کچھ 2-3 احکام یاد رکھ لیں کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں، اس سے تحفہ لے نہیں سکتے، یہ نقطہ ہے۔ یتیم کو تحفہ دیں لیکن لینا منع ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء یتیم بچے ہوں تو اس کا جو مال بچتا ہے ترکہ اسے کہتے ہیں، اس میں سے جو ہم ختم درود کراتے ہیں، تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ، یہ جتنا بھی کام ہے اس مرنے والے کے مال میں سے کرانا حرام ہے۔ ایک گل سمجھ گئے، بڑی اوکھی گل ہے، پتہ کسی ہمیں نہیں، سارا کچھ نہیں چلنا ہے۔ یہ اس کے مال میں سے، کیونکہ وہ مال اب اس کا نہیں رہا، وہ تو مر گیا، اب وہ مال یتیم بچوں کا ہے، تو ہم کہتے ہیں درود کرایا جی، فاتحہ کرایا جی، یہ ضروری کام کرایا جی، خرچہ بچوں کیتا، اس کے مال میں سے خرچہ کرنا، یہ جو ایڈیشنل خرچہ ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز یا فاتحہ کے کھانے کو بھی حرام کرا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر جو نیاز کا طریقہ ہے، اگر آپ نے نیاز دلانی ہے، ختم دلانا ہے، تیجا، 40واں، درود، فاتحہ، جمراتیں کرنی ہے، تو آپ جو بھائی ہیں، آپ جو رشتہ دار ہیں، آپ اپنے مال میں سے وہ کام کریں گے۔ جو مال اس کا بچا ہوا ہے وہ یتیموں کا مال ہے، اس کے مال میں سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت مراد نہیں جو تدفین کے بعد یا سوئم کے دن کی پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو دعوت بار صورت ناجائز ہے۔ کہتے ہیں وہ جو آپ دعوتیں پکاتے ہیں، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جو امام ہیں اہل سنت کے، انہوں نے کہا یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں یہ حرام اس لیے کہلائیں گی کیونکہ اس میں مستحقین کو نہیں کھلایا جاتا، وہ محلے داروں کو، رشتہ داروں کو جو پہلے ہی رجے ہوتے ہیں اور وہ نخرہ کر رہے ہوتے ہیں جی میں یہ نہیں کھاتا، مجھے یہ نہیں چاہیے، انہی کو ہم کھلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کھلانا ہے وہ تو صدقہ ہے، تو صدقہ اگر آپ نے دینا ہے تو وہ مستحقین کو دینا چاہیے، اس لیے یہ مال کھانا جو ہے یہ سارا منع ہے۔ ہاں اگر آپ فقراء کو بلا کر کھلاتے ہیں اور مستحقین کو بلا کر کھلاتے ہیں تو پھر ایسی فاتحہ، تیجا، درود، 40واں، جمعرات جو بھی آپ عمل کریں گے، خیرات کریں گے، وہ افضل ہوگا اور اس کے اوپر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ورنہ جو مال یتیم کا ہے اس میں سے بھی نہیں دے سکتے، اور ایسے دعوت جو صرف امیروں کو کھلائی جاتی ہے اس کو صرف دعوت کہا جائے گا، وہ تیجا، 40واں، درود، فاتحہ دعا نہیں کہلائے گی، وہ جو مال ہے وہ خیرات نہیں کہلائے گا، وہ خالی دعوت کہلائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔